السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ 3-4 قواعد شریک کروں گا۔ ان قواعد کے ذریعے سے آپ اپنی ترکیب بہت حد تک حل کر سکتے ہو۔ قاعدے کا نام ہے ہا یا اور کاف کا قاعدہ۔ ہا یا اور کاف کا قاعدہ۔ ان کا پہلا قاعدہ ہے کہ جب ہا یا اور کاف جب فعل کے آخر میں آ جائے تو یہ اسی فعل کے لیے مفعول بھی ہوگا۔ جیسے ضربت ہو، یہاں ہو، ہا یہ فعل کے آخر میں آیا ہے تو یہاں ہو ضربت فعل کے لیے مفعول بھی ہوگا۔ ترکیب ضربت فعل ضمیر مستتر معبر بہ یا فاعل و ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نصرت کا یہاں کاف ضمیر فعل کے آخر میں آیا ہے تو یہاں کاف اس نصرت فعل کے لیے مفعول بھی ہوگا۔ ترکیب نصرت فعل تو ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمعنی یہاں یا سمع فعل کے آخر میں آئی ہے تو یہاں یا سمع فعل کے لیے مفعول بھی ہوگا۔ ترکیب سمع فعل ضمیر مستتر معبر بہ و فاعل نون وقایہ یا ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قاعدہ نمبر 2، ہا یا اور کاف جب اسم کے آخر میں آ جائے تو یہ ہا یا اور کاف اسی اسم کے لیے مضاف الیہ ہوگا۔ جیسے مثال کتاب ہو ضمیر اسم کے آخر میں آیا ہے، یہاں ہو کتاب کے لیے مضاف الیہ ہوگا۔ ترکیب کتاب مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ۔ کتابی یہاں یا کتاب اسم کے آخر میں آئی ہے تو یہاں یا کتاب کے لیے مضاف الیہ ہوگا۔ کتاب مضاف یا ضمیر مضاف الیہ۔ کتاب کا یہاں کاف اسم کے آخر میں آیا ہے تو یہاں کاف اسی اسم کے لیے مضاف الیہ ہوگا۔ ترکیب کتاب مضاف کا ضمیر مضاف الیہ۔ قاعدہ نمبر 4، ہا یا اور کاف جب حروف جارہ کے بعد واقع ہو جائے تو حروف جارہ کے لیے مجرور ہوگا۔ جیسے مثال من ہو یہاں ہو من کے لیے مجرور ہے، من جار ہو ضمیر مجرور۔ لی یہاں یا لام جارہ کے لیے مجرور ہے، لام جارہ یا مجرور۔ علیکہ یہاں کاف علی جار کے لیے مجرور ہے۔ قاعدہ نمبر 4، ہا یا اور کاف جب حروف مشبہ بالفعل کے بعد واقع ہو جائے تو ان حروف کے لیے اسم ہوگا۔ جیسے انی یہاں یا حروف مشبہ بالفعل ان کے بعد واقع ہے، یہاں یا ان کے لیے اسم ہوگا۔ لعلہا یہاں ہا لعل کے بعد واقع ہے، ہا لعل کے لیے اسم ہوگا۔ انکا یہاں کاف ان کے لیے ان کے بعد واقع ہے، ان کے لیے اسم ہوگا۔ تو یہ قاعدہ تھا۔ نوٹ یہی حکم ہما کما ہم کم ہن کا بھی ہے، یعنی ہما کما ہم کم ہن اگر فعل کے آخر میں آ جائے تو مفعول بھی ہوگا، اور اگر اسم کے آخر میں آ جائے تو مضاف الیہ ہوگا، اور اگر حروف جارہ کے بعد واقع ہو جائے تو حروف جارہ کے لیے مجرور ہوگا، اور اگر حروف مشبہ بالفعل کے بعد واقع ہو جائے تو حروف مشبہ بالفعل کے لیے اسم ہوگا۔ یہی قاعدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔